اللہ نے احسان فرمایا، اس کے معنی مفسرین نے کیا بیان کیے؟ فرمایا ہمیں جدائی کے بعد سلامتی کے ساتھ ملا دیا اور دنیا اور دین کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک جو پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اس لیے کوئی بھی ظلم کرے، اگر بندہ مومن پرہیزگاری اختیار کرے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور گناہ نہ کرے اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ صبر کا صلہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ اب بھائیوں نے اپنا عذر پیش کیا، یعنی انہوں نے معذرت کی کہ آپ ہمیں معاف کر دیں۔ انہوں نے اب خطاؤں کا اقرار کیا۔ قالوا، بولے، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک ہم خطاوار تھے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ نے صبر کیا، تقوی اختیار کیا، اور آپ کتنے کریم ہیں کہ ہم ظالم مگر آپ ہم پر اتنے احسانات فرما رکھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی، بادشاہ بنایا، اور ہمیں مسکین بنا کر آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ لے آیا۔ قال، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کچھ ملامت نہیں۔ اگرچہ یہ ملامت کا دن ہے لیکن میری طرف سے تم پر آج کچھ ملامت نہیں۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ قربان جائیے حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر پر۔ آج اول تو ہم کسی کو معاف کرتے نہیں ہیں، اور اگر معاف بھی کریں تو بظاہر کہہ دیتے ہیں ہم نے اپنا دل صاف کر لیا، معاملہ ختم ہو گیا، لیکن دل میں رہتا ہے۔ اور اگر کسی کو معاف بھی کرتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ پہلے اس کو خوب ملامت کریں۔ قربان جائیے، آپ نے فرمایا وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے تو آپ نے فرمایا آج ملامت کا دن نہیں ہے، میں نے تو معاف کیا، میں دعا کرتا ہوں اللہ بھی تمہیں معاف فرمائے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 8 ہجری میں مکہ شریف فتح کیا، آپ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہیں، سارے کافر سر جھکا کے کھڑے ہیں، انہیں ساری باتیں یاد آ رہی تھیں کہ ہم نے کتنا ظلم کیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ سر جھکا کے کھڑے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم آج مجھ سے کس سلوک کی امید کرتے ہو، تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کچھ ملامت نہیں۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا، انہوں نے حضور کی اخلاق دیکھے تو بڑی تیزی کے ساتھ وہ اسلام کی طرف مائل ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ پیارے محترم بھائیوں، قرآن پاک پڑھنے، سننے، سمجھنے کا طریقہ یہی ہے کہ انسان عمل کرے۔ آئیے ہم اس موقع پر اپنے دل کو ہر کینہ، بغض، عداوت سے پاک کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے دوست، احباب، رشتہ داروں سے کتنے ہمارے معاملات ہوئے ہوں گے، آج ہم اپنے دل کو اللہ کی رضا کے لیے صاف کر دیں اور کہیں مالک و مولا میں نے سب کو معاف کیا۔ نہ صرف یہ کہے میں نے معاف کیا، اب دل میں بھی نہ رکھیں، یعنی وہ سامنے آئے تو ہمارے ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں آنی چاہیے کہ یہ فلاں ہے، فلاں ہے۔ ہم نے تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔
اور جو اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کو معاف فرماتا ہے اللہ اس پہ کرم فرماتا ہے اور اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے، اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے صدقے میں اللہ ہمیں درگزر کرنا عطا فرمائے، اللہ ہمیں درگزر عطا فرمائے، عفو درگزر عطا فرمائے، ایک دوسرے سے ہمدردی عطا فرمائے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے اپنے والد ماجد کا حال پوچھا۔ انہوں نے کہا آپ کی جدائی کے غم میں روتے روتے ان کی بینائی بحال نہیں رہی۔ آپ نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، میرا یہ کرتا لے جاؤ جو میرے والد ماجد نے تعویذ بنا کر میرے گلے میں ڈال دیا تھا۔ یعنی جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائی جنگل لے کر آئے اور پھر انہوں نے کنویں میں ڈالا، تو جب وہ لے کر آئے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ قمیص کہ جو حضرت جبریل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ میں ڈالا گیا، اور آپ کی قمیض اتار کر آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ڈالا گیا تھا، تو حضرت جبریل جنتی ریشم کی قمیض لے کر آئے۔ سبحان اللہ۔ تو اسے جب لپیٹا جاتا تھا تو وہ اتنی ملائم تھی کہ وہ تعویذ کی مثل ہو جاتی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسے تعویذ بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈالا تھا۔ تو اس قمیص کے متعلق آپ نے فرمایا میرا یہ کرتا لے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، اسے میرے باپ کے منہ پر ڈالو، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ یعنی جیسے ہی یہ قمیض میرے والد کے چہرے پہ ڈالو گے ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن جس قمیض کو جنت سے نسبت ہے، جسے جبریل سے نسبت ہے، جسے ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہے، جسے اسحاق علیہ السلام سے نسبت ہے، جسے خود حضرت یوسف علیہ السلام سے نسبت ہے، تو یہ تبرک ہوا۔ اس تبرک سے اور اس مقدس قمیض سے یہ کرم ہوگا کہ جیسے ہی یہ آنکھوں پر لگے گی بینائی پلٹ کر آ جائے گی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تبرکات سے برکتیں ملتی ہیں، اور یہ تو قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اب کوئی کہے کہ جناب کوئی تبرک آنکھ میں لگانے سے کیا ہوتا ہے، شفا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ بے شک شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، دوائی سے شفا نہیں ملتی، لیکن دوائی سبب ہے۔ تو اسی طرح یہ تبرکات، زمزم شریف اور اس طرح کی دیگر جو چیزیں ہیں جنہیں اللہ والوں سے نسبت ہے، ان میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اپنے سب گھر بھر کو میرے پاس لے آؤ۔ آپ نے فرمایا کہ سارے گھر والوں کو میرے پاس لے کر آؤ، ابھی یہ قمیض لے کر جاؤ، حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ لگاؤ، ان کی آنکھیں آ جائیں گی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اور آپ کی اولاد کو، آپ کے پوتوں کو اور دیگر جو خاندان کے افراد ہیں، پورے گھرانے کو، خاندان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ سورہ یوسف کا 10واں رکوع مکمل ہوا، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے درگزر کا ذکر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں درگزر نصیب فرمائے، ہمیں اللہ کی رضا کے لیے ہر مسلمان کو معاف کر دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو ہر میل سے، کچیل سے صاف اور شفاف فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔